الرحیم السلام علیکم بچوں، میرا نام محمد اقبال ہے اور میں یونیک کالج میں اکنامکس پڑھاتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے۔ جس طرح پہلے بھی آپ کو بتایا جاتا ہے اور اب بھی آپ کو یہی بتانا ہے کہ آپ جو آپ کو لیکچر دیے جاتے ہیں ان کو آپ پراپر جو ہے وہ کو سنا کریں۔ اس کے بعد سننے کے بعد آپ اس کو بک سے پڑھیں، نوٹ سے پڑھیں، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ یہ ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو تاکہ آپ کے جو لیکچر ہیں وہ سرپلس نہ ہو جائیں اور آپ کو لیے پھر وہ برڈن، آپ اس کو برڈن محسوس کرتے ہیں۔ تو بیٹے، ہم نے جو اکنامکس کا سلیبس جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا اس میں ہم بات کر رہے تھے چیپٹر 7 کی انٹرنیشنل ٹریڈ۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کے پاس یونیک نوٹس ہیں اس میں انٹرنیشنل ٹریڈ کے ساتھ ہی بیلنس آف پیمنٹ کا چیپٹر شامل کیا گیا ہے، یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر ہی جو ہے اسی چیپٹر کے ساتھ بیلنس آف پیمنٹ پڑھایا جاتا ہے، توازن ادائیگیاں۔ کیونکہ جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو بک ہے اس میں یہ چیپٹر ایک ہی ہے اور نوٹس کی جو ترتیب ہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے ہے۔ تو آپ کے پاس جو بک ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ یعنی بین الاقوامی تجارت کا چیپٹر الگ ہو اور توازن ادائیگیاں بیلنس آف پیمنٹ کا چیپٹر الگ سے ہو۔ تو بیٹے، جو ہم نے سلیبس پہلے ہم نے اس میں جو پڑھ چکے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے، پہلے ہم اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں گے، اس کے بعد جو ہے اس چیپٹر کے نیکسٹ لیکچر۔ چیپٹر کا نام ہے بیٹے انٹرنیشنل ٹریڈ بین الاقوامی تجارت۔ لاسٹ لیکچر میں آپ کو پڑھایا تھا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کو ڈیفائن کرنا، انٹرنیشنل ٹریڈ یعنی ٹریڈ کی دو فارمز، ڈومیسٹک ٹریڈ اور انٹرنیشنل ٹریڈ۔ اس کے بعد جسٹیفیکیشن آف ٹریڈ، پاسبلٹی آف ٹریڈ کی تجارت کیوں کی جاتی ہے، کیوں ضروری ہے یا یہ کیسے اس کا وجود ممکن ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ دنیا کے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، بیکورڈ ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، تجارت ٹریڈ جو ہے یہ ہر ملک کی مجبوری ہوتی ہے۔ تو اب ہم جو ہے آج پہلے جو ہے ہم بات کریں گے اس چیپٹر کے حوالے سے۔ ایک تو ہم سلیبس کی بات کریں گے کہ اس چیپٹر کی آؤٹ لائنز کیا ہیں، جہاں پر جو ہے اس چیپٹر انٹرنیشنل ٹریڈ کے ہم ٹاپکس کی بات کریں گے، اس میں جو ہے وہ کون کون سے ہم نے ٹاپک پڑھنے ہیں۔ دوسرا ہم اس میں آج بات کریں گے کہ بی او ٹی اور بی او پی میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ یہ ہے بیلنس آف ٹریڈ، بیلنس آف ٹریڈ، اور یہ ہے بیلنس آف پیمنٹ۔ یہ دو ہم آرٹیکل ان کو ڈفرینس ان کا بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ کا ہمارا چیپٹر ہے بین الاقوامی تجارت، بین الاقوامی تجارت، اس میں ہم نے کون کون سے ٹاپک پڑھنے ہیں، جس میں کون کون سے ٹاپک ہیں۔ تو جب ہمیں شروع میں جب ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں
ہم کیا کیا پڑھیں گے. تو پھر اس کے بعد جب ہم اس کو 1 by 1 آرٹیکل کو پڑھتے ہیں تو ذرا وہ فیملیئر ہوتا ہے, جانا پہچانا ہوتا ہے. تو بین الاقوامی تجارت, انٹرنیشنل ٹریڈ, جیسے کہ آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا اور چیپٹر کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس پورے چیپٹر میں بات ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز کی ہونی ہے, یعنی اشیاء کے لین دین کی بات کریں گے ہم لوگ. تو اس میں سب سے پہلے جو بیٹے ہم نے اس میں ٹاپک پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ, انٹرنیشنل ٹریڈ اور ورسز ڈومیسٹک ٹریڈ, ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے. یعنی ملکی اور غیر ملکی تجارت, انٹرنیشنل ٹریڈ اور ڈومیسٹک ٹریڈ, اس کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پہلے ٹاپک میں کہ جو تجارت ملک کی حدود کے اندر کی جاتی ہے, سٹی ٹو سٹی, ریجن ٹو ریجن, جو ہے وہ پروونس ٹو پروونس, تو اس میں اور وہ تجارت جو ایک ملک دوسرے ممالک کے ساتھ کرتا ہے, ان میں اختلاف کیا ہے, یعنی ڈفرینسز اس میں کیا ہے, اس میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپنے اس چیپٹر میں ہم نے یہ آرٹیکل پڑھنا ہے. اس کے بعد بیٹے ہم دوسرا آرٹیکل اس میں پڑھیں گے انٹرنیشنل ٹریڈ کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف انٹرنیشنل ٹریڈ. اردو میں اسے ہم لکھیں گے بیٹے بین الاقوامی تجارت کے فائدے اور نقصانات, فوائد اور نقصانات. جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ تجارت اشیاء کا لین دین ہر ملک کی مجبوری ہے, کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو اپنی ضروریات میں خود کفیل ہو, یعنی تمام ضروریات اپنے جو گھریلو وسائل سے, اپنے اندرونی وسائل سے پوری کر سکیں. تو تجارت جب کی جاتی ہے, اشیاء کا لین دین ہوتا ہے, تو اس میں کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو فائدے کی ہوتی ہیں, موسٹلی فائدے کی ہوتی ہیں, لیکن فائدے کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو اس ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جب تجارت کی جاتی ہے, اشیاء کا لین دین کیا جاتا ہے, دنیا کا ایک ملک دنیا کی دوسرے ممالک سے چیزیں منگواتا بھی ہے, ان ممالک کو چیزیں بھیجتا بھی ہے, یعنی ایکسپورٹ بھی کرتا ہے, امپورٹ بھی کرتا ہے. تو اس عمل کے دوران جو ہے انہیں فائدے کیا کیا ہوتے ہیں اور انہیں نقصان کیا کیا ہوتے ہیں. اب کچھ جو ہے وہ بچے ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ جو ہے یہ تو بڑی فائدہ مند چیز ہے, اشیاء کا لین دین ہوتا ہے, کاروبار بڑھتا ہے, ضروریات کی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں اور مشکل حالات میں بھی چیزیں مل جاتی ہیں, ہم ایک دوسرے کا کلچر پڑھتے ہیں, آنا جانا ہوتا ہے. تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ جب بین الاقوامی تجارت کی جاتی ہے, دنیا کے کا ایک ملک دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کرتا ہے, تو اس میں فوائد تو بہرحال فائدے کے لیے ہی کیا جاتی ہے تجارت, اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کی جاتی ہے, لیکن اس عمل میں فوائد کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. تو اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ بین الاقوامی تجارت یعنی جب اشیاء کا لین دین انٹرنیشنلی کیا جاتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے, اس میں ہم یہ پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے ہم پڑھیں گے تھیوریز آف انٹرنیشنل ٹریڈ, تھیوریز آف
इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये हैं बैनुल-अक़वामी तिजारत के बारे में नज़रियात। तो बेटा ये जो थ्योरीज़ हैं इसमें हम दो थ्योरीज़ डिस्कस करेंगे। एक थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और दूसरी है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। यानी हम दो थ्योरी जो है डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्लासिकल थ्योरी है इसमें दो थ्योरीज आ जाती हैं। एक है एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेजेस और दूसरी रिकार्डो की है कंपैरेटिव एडवांटेजेस। यानी हमारा जो पहला आर्टिकल है वो इन डोमेस्टिक ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड का कंपैरिजन है, दूसरा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और थर्ड हमारा इसमें टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी बैनुल-अक़वामी तिजारत के बारे में नज़रियात। और दो तरह के नज़रियात हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक क्लासिकल नज़रिए तिजारत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड, और दूसरा है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड यानी जदीद नज़रिए तिजारत। ये तीन टॉपिक हो गए। इसके बाद हम जो है बात करेंगे फ्री ट्रेड के हवाले से कि फ्री ट्रेड क्या होती है। फ्री ट्रेड आज़ाद तिजारत क्या है, और इस आज़ाद तिजारत के एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे और नुकसानात। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्री ट्रेड के बारे में। तो फ्री ट्रेड की डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट ये है कि फ्री ट्रेड रेफर द सिचुएशन इन विच देयर इज़ नो restriction put by government on the movement of goods and services। जब अशिया के लेन देन पर, कारोबार पर, तबादले पर हुकूमत की जानिब से किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, कोई पाबंदी आयद नहीं की जाती, तो इसे कहा जाता है फ्री ट्रेड। तो बेटा हमारा चौथा इसमें जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा है फ्री ट्रेड के बारे में, यानी आज़ाद तिजारत क्या होती है। आज़ाद तिजारत के बाद अगला हम जो इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेटे प्रोटेक्शन। इसको प्रोटेक्शनिज़्म भी कहा जाता है, सिर्फ इसको प्रोटेक्शन भी कहते हैं, प्रोटेक्शन पॉलिसी भी कहा जाता है। तो प्रोटेक्शन पॉलिसी बेसिकली ये है कि प्रोटेक्शन रेफर्स द पॉलिसी इन विच डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज़ प्रोटेक्टेड फ्राम फॉरेन कंपटीशन। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी जो अपनी ज़ाती जो मुल्क के अंदर हमारी इंडस्ट्री है वो ग्रो करे, फ्लॉरिश हो, एडवांस हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंपोर्ट को बैन कर देते हैं। यानी जो हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं उनको हम बैन करते हैं ताकि हमारी जो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डेवलप हो सके। तो इसे कहा जाता है प्रोटेक्शन। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा बेटे वो प्रोटेक्शन के बारे में होगा। पहला दोनों ट्रेड को हम कंपेयर करेंगे, लॉन्ग के हवाले से बड़ा अहम सवाल है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये भी लॉन्ग के हवाले से बहुत ही अहम सवाल है। शॉर्ट तो इसमें एक दो हैं ही सही, लेकिन लॉन्ग के हवाले से ख़ास करें मॉडर्न ये जो थ्योरीज़ हैं इसमें थ्योरी भी बार पूछी जा सकती है पेपर में, लेकिन अमकान इस बात का है कि ये जो है इसमें शॉर्ट ज़्यादा हो सकते हैं। फ्री ट्रेड है, आज़ाद तिजारत बहुत अहम सवाल है। हम इसमें पढ़ेंगे कि आज़ाद तिजारत क्या होती है और आज़ाद तिजारत के फ़ायदे और नुकसानात क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटेक्शन के हवाले से। इसके अलावा टर्म्स ऑफ ट्रेड है और भी इसमें जो है वो माइनर से टॉपिक है, इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे हम। लेकिन ये है कि
اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے ٹاپک لکھے ہیں یہ تو ہیں اپنا انٹرنیشنل ٹریڈ کے. تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ کا چیپٹر ہے، بیلنس آف پیمنٹ کا، وہ اسی چیپٹر کا حصہ ہے. آپ کو بک میں وہ الگ ٹاپک ملے گا، لیکن جب آپ نوٹ سے پڑھیں گے یا ٹیکسٹ بک پڑھیں گے تو آپ کو ایک ہی جو ہے وہ ملے گا. تو ان ٹاپک کے بعد یعنی A1 2 3 4 5 یہ 5 ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل ٹریڈ کے چیپٹر میں. اور اگلا جو بیلنس آف پیمنٹ کا چیپٹر ہے کچھ ہم اس میں سے پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم اس میں ٹاپک پڑھیں گے بیٹے بیلنس آف پیمنٹ، یعنی اردو میں ہم اسے کہتے ہیں توازن ادائیگیاں. توازن ادائیگیاں کے بعد ہم پڑھیں گے اگلا ٹاپک ایلیمنٹس آف BOP، بیلنس آف پیمنٹ، توازن ادائیگیوں کی مدات کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون توازن ادائیگیوں میں جو ہے وہ کیا شامل کیا جاتا ہے اور اس کے عناصر یا اس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے. کے بعد ایک ہمارا ٹاپک ہو جائے گا بیلنس آف پیمنٹ کے حوالے سے، ایک ہے اس کی ایلیمنٹس کے حوالے سے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کازز آف ڈس ایکولیبریم in balance of payment and solution of disequilibrium in balance of payment. یہ بہت ہی اہم سوال ہے بیٹے لون کے حوالے سے. خاص کر یہ چیزیں جو ہیں یہ 3 ٹاپک اور اس کے ساتھ ایک ٹاپک اور ہوگا اور وہ ہے بیٹے فورن ایکسچینج کا. اس میں ہم پڑھیں گے کہ بیرونی زر مبادلہ یعنی فورن ایکسچینج جو ہے یہ کیا ہوتا ہے. اور فورن ایکسچینج کی 2 فارمز ہیں، ایک ہے فکسڈ فورن ایکسچینج اور دوسرا ہے فلوٹنگ یا فلیکسیبل فورن ایکسچینج. اس پہ ہم بات کریں گے. تو یہ جو آپ کے سامنے میں نے یہ ٹاپک لکھے ہیں، یہ آؤٹ لائن جو ہیں یہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے چیپٹر کی ہیں. یعنی کہ اس میں ہم نے تھرو آؤٹ شروع سے لے کر آخر تک جو چیپٹر ہم اس میں ٹاپک پڑھ رہے ہیں ان تمام کا تعلق ٹریڈ کے ساتھ ہے، تجارت کے ساتھ ہے، اشیاء کے لین دین کے ساتھ ہے. ابھی تک ہم نے اس چیپٹر جو انٹرنیشنل ٹریڈ کا ہے لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیے ہیں اس میں انٹرنیشنل ٹریڈ کی ڈیفینیشن ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ کی جسٹیفیکیشن ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ کی فارمز ہیں. اور جو ہے اس کے بعد آج والے ہم اس نے لیکچر میں سب سے پہلے ہم نے پورے چیپٹر کا انٹروڈکشن کیا ہے کہ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنا کیا ہے. یہ بیٹے بہت ضروری بات ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ ہمیں ایک لسٹ بنی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آرٹیکل ہم پڑھتے جا رہے ہیں، یہ ٹاپک ہمارا ہو گیا ہے. پہلے ہم اسی انٹرنیشنل ٹریڈ کو کمپیئر کریں گے ڈومیسٹک ٹریڈ کے ساتھ، پھر ہم اسی انٹرنیشنل ٹریڈ کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز لکھیں گے، پھر اسی انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں ہم تھیوریز پڑھیں گے. دیکھو چیپٹر کا نام ہمارا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ، تو اس کے تمام یعنی کہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے چیپٹر کا نام ہے پہلے ہم نے اس کو کمپیئر کرنا ہے ڈومیسٹک ٹریڈ کے ساتھ، پھر ہم نے اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز بتانے ہیں، پھر اس کے بارے میں تھیوریز بتانی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم فری ٹریڈ بتائیں گے کہ فری ٹریڈ کیا ہوتی ہے. ایسی تجارت جس پر حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو اسے فری ٹریڈ کہا جاتا ہے. تو فری ٹریڈ کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد پروٹیکشن ایک پالیسی ہے وہ ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے. یہ ٹاپک ہو گئے ٹریڈ کے. اور بیلنس آف پیمنٹ جو کہ اگلا چیپٹر ہے لیکن نوٹس میں اس کو ساتھ شامل کیا گیا ہے
بیلنس آف پیمنٹ، توازن ادائیگیاں. تو توازن ادائیگیوں کے بارے میں پہلے ہم پڑھیں گے توازن ادائیگیاں ہوتی کیا ہیں، اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ توازن ادائیگیاں جو ہے اس کی مدات کیا ہیں، ٹارگیٹ ایلیمنٹس اس کے کیا ہیں، کیا اس پہ شامل کمپوننٹس کیا ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ بیلنس آف پیمنٹ کے ڈس ایکویلیبریم ہونے کے فیکٹرز کیا کیا ہوتے ہیں، کازز کیا کیا ہوتی ہیں، اور پھر انہیں جو ہے وہ کریکٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ جب ڈس ایکویلیبریم ہو جاتا ہے اس کو سولو کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا بچے آپ کا چیپٹر کا تعارف. اب ہم اس میں پہلے جو ہے ہم ویسے تو اس کا پہلا ٹاپک جو ہے وہ یہ بنتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ، لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک اور ہم چھوٹا سا ٹاپک پڑھتے ہیں جو آپ کے لیے اور زیادہ اس کو چیپٹر کو آگے سمجھنے میں بہت زیادہ آپ کے لیے مفید ہوگا. وہ پڑھنے سے پہلے بیٹے ہم جو ہے ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں وہ یہ پڑھا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہم نے ٹریڈ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایکسچینج آف گڈس اینڈ سروسز، ایکسچینج آف گڈ اینڈ سروسز. تو اب ہم اس میں بیٹے دو جو ہیں چیزوں کو آپس میں کمپیئر کریں گے ہمارے آج کے اس نیکسٹ آرٹیکل میں. ہم نے بات یہاں پر یہ کی ہے کہ جو ٹریڈ ہوتی ہے، ٹریڈ میں چیزوں کو ایکسچینج کیا جاتا ہے. ٹریڈ جو ہے یہ بیسیکلی ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز ہے. ایکسچینج کیسے ہیں کہ چیز دینا اور چیز لینا، اس کو ایکسچینج کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ٹریڈ جو ہے اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چیز کو منگوانا امپورٹ اور چیز کو بھیجنا ایکسپورٹ. اب یہ چیزیں منگوائی جاتی ہیں، یہ ایکسپورٹ ہیں، یہ بھیجی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ایکسچینج اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کو ہم بیٹا ظاہر کرتے ہیں ایم کے ساتھ اور اس سے ہم ظاہر کرتے ہیں ایکس کے ساتھ، یعنی یہ امپورٹ ہیں اور یہ ایکسپورٹ ہے. ٹھیک ہے. اردو میں یہاں پر میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ یہ ہے درآمدات، یعنی وہ اشیاء جو ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے ملک میں منگواتے ہیں، اور یہ ایکسپورٹ ہے، اس کو ہم لکھتے ہیں برآمدات. یہ وہ مقداریں ہوتی ہیں جو ہم دوسرے ممالک کو بھیجتے ہیں، اور برآمدات اس صورت میں ہوتی ہے ایکسپورٹ جب کوئی چیز ہمارے پاس ایڈیشنل ہوتی ہے، اوور پروڈکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو سپیئر ہوتی ہے، اس کو ہم بجائے اس کے کہ وہ ملک کے اندر ضائع ہو جائے ہم اس کو دوسرے ان ممالک میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں جن میں اس چیز کی کمی ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری ایکسپورٹ اور ان کی امپورٹ بنتی ہیں. تو اب یہاں پر ایکسپورٹ امپورٹ جو ہیں یعنی کہ یہ چیزیں منگوائی جاتی ہیں اور یہ چیزیں بھیجی جاتی ہیں. یاد رکھنا بیٹا کہ جو ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہے وہ دو طرح کی چیزوں کی ہوتی ہے. ایک وہ چیزیں جو ویزیبل ہوتی ہیں، یعنی نظر آنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم یہاں پر بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایکسپورٹ ہیں یعنی ویزیبل چیزوں کو، ویزیبل گڈز کو امپورٹ کرنا جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، اور ویزیبل گڈز کو بھیجنا. ویزیبل گڈز کی امپورٹ اور ویزیبل گڈز کی ایکسپورٹ، ان دونوں کا ایسٹیمیشن کہلاتا ہے BOT، بیلنس آف ٹریڈ. اردو میں ہم اسے کہتے ہیں توازن تجارت. اردو میں اس کا نام ہو جائے گا توازن تجارت اور بیلنس آف ٹریڈ. یعنی کہ اب یہاں پر یہ بتانا ہے یہ ویزیبل وہ گڈز ہوتی ہیں دیٹ کین بی سین، دیٹ کین بی ٹچ،
یعنی کہ جو فزیکل ہوتی ہیں، جن کا اسٹف ہوتا ہے، جو ہمیں نظر آتی ہیں. دیکھیں اگر ہم پاکستان اگر باہر سے پیٹرول منگواتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ویزیبل گڈز ہے، جو اسٹف فارم میں ہے، نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے. اس طریقے سے میڈیسن ہے، آئرن ہے، کول ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جو یا کپڑا ہے، یا کارپیٹ، یہ چیزیں بھیجی جائیں یا منگوائی جائیں، یہ ویزیبل گڈز ہیں. یعنی وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں، جن کا حجم ہوتا ہے، جن کا والیوم ہوتا ہے، جن کو دیکھا جا سکتا ہے، جن کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، انہیں ہم ویزیبل گڈز کہتے ہیں. اور اردو میں سے کہا جاتا ہے مرئی اشیاء. تو جب ہم ایکسپورٹ امپورٹ ویزیبل گڈز کی ایکسپورٹ امپورٹ کو کیلکولیٹ کریں گے کہ ہم نے ویزیبل کتنی چیزیں منگوائی ہیں اور ویزیبل کتنی چیزیں ہم نے باہر بھیجی ہیں، تو ان کو کہیں گے ہم بیلنس آف ٹریڈ، BOT، بیلنس آف ٹریڈ. اس میں بیٹا بیلنس آف ٹریڈ جو ہے، ان دونوں کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ایکسپورٹ اور امپورٹ کو، تو اس کی 3 صورتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. یعنی کہ ایکسپورٹ امپورٹ کی جو ہیں یہ 3 صورتیں بنیں گی یہاں پر. پہلی صورت تو یہ بنے گی کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ آپس میں برابر ہو جائیں. دوسرا ایکسپورٹس آر لیس دین امپورٹ اور ایکسپورٹس آر گریٹر دین امپورٹ. یہ 3 پاسبلٹیز ہیں. پہلی پاسبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور جتنی امپورٹ کر رہے ہیں وہ برابر ہیں، تو یہ ہو جائے گا بیلنسڈ. اس کو BOT کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے یعنی ایکسپورٹ آر لیس دین امپورٹ، ہم جو چیزیں بھیج رہے ہیں وہ کم ہیں کن سے؟ امپورٹ سے جو چیزیں ہم منگوا رہے ہیں. ایکسپورٹ آر لیس دین امپورٹ، تو یہ بیٹے جو صورتحال ہے یہ ہوتی ہے انفیوریبل. انفیوریبل BOT، انفیوریبل یعنی غیر موافق، فائدہ مند نہ ہونا. تیسری صورت جو ہے وہ ہے ایکسپورٹس آر گریٹر دین امپورٹس، یعنی ہم جو چیزیں بھیج رہے ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو ہم چیزیں منگوا رہے ہیں وہ کم ہے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ کہلاتی ہے فیوریبل. فیوریبل BOT. تو بیلنس آف ٹریڈ میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بیلنس آف ٹریڈ ہوتا ہے وہ صرف ویزیبل گڈز کی ایکسپورٹ امپورٹ کو کہا جاتا ہے. یعنی ویزیبل گڈز بھیجنی اور ویزیبل گڈز ہی منگوانی، امپورٹ کرنی، تو انہیں کہا جاتا ہے BOT. اب ہم جب اس کے مد مقابل بات کرتے ہیں نا، دوسری صورت یہ ہے، ایک اور ایسی ٹریڈ ہے، ایک دوسری ٹریڈ کی ہم بات کرتے ہیں. اس ٹریڈ میں بھی ہوتی ہے امپورٹ ہے اور اس کے مد مقابل ایکسپورٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن پہلے اور اس میں فرق کیا ہے کہ جہاں پر جو امپورٹ ہیں وہ صرف ویزیبل ہیں، اور اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایسی امپورٹ کی بات کرتے ہیں کہ ویزیبل پلس انویزیبل، ویزیبل پلس انویزیبل گڈز، یعنی دونوں طرح کی، نظر آنے والی بھی اور نظر نہ آنے والی بھی. اسی طریقے سے جو ہم چیزیں بھیج رہے ہیں اس میں بھی ہم دونوں پہلو لیں گے، ویزیبل گڈز پلس انویزیبل گڈز. انویزیبل گڈز. تو اب یہ جو امپورٹ ہیں اس میں ویزیبل بھی ہیں انویزیبل بھی ہیں، اور ایکسپورٹ میں بھی ویزیبل بھی ہیں اور انویزیبل بھی ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا
وہ یہ تھا کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ صرف ویزیبل آئٹم کی، مرئی اشیاء یعنی جو نظر آتی ہیں، جن کا وجود ہوتا ہے، جبکہ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہیں کہ اس میں ویزیبل بھی ہیں اور انویزیبل بھی ہیں۔ جب ویزیبل انویزیبل دونوں کے ایکسپورٹ امپورٹ کو آپ کرو گے تو یہ کہلائے گا BOP، یعنی بیلنس آف پیمنٹ، بیلنس آف پیمنٹس۔ اردو میں بیٹے آپ اس کو لکھیں گے توازن ادائیگی۔ توازن ادائیگی۔ تو اب اس میں جو ہے ویزیبل کی تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ویزیبل تو وہ گڈز ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ انویزیبل گڈز کون سی ہیں؟ انویزیبل گڈز جو بیٹا ایسی گڈز ہوتی ہیں یہ زیادہ تر ان کا شمار ہوتا ہے سروسز میں۔ فرض کیا جس طرح کیریج ہے، ٹیکسز ہیں، کسٹم ڈیوٹی ہے، یہ وہ اماؤنٹ ہیں جنہیں ہم ادا تو کرتے ہیں، لیکن جو ہے ہمیں اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ ہمیں کوئی چیز ویزیبل نظر نہیں آتی۔ دیکھنا بیٹا اس میں جو BOP ہے، اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ رقومات پے ایبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، پے ایبل یعنی واجب الادا۔ جب آپ چیز کو امپورٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ واجب الادا جو آپ نے ادا کرنی ہے، پے کرنی ہے۔ جب آپ چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ نے، یہ آپ کی ریسیویبل اماؤنٹ ہوتی ہے، اس کو آپ واجب الوصول کہتے ہیں، واجب الوصول۔ تو اب BOP میں جو ہے آپ کا BOP کیسے ایکولیبریم اور ڈس ایکولیبریم کیسے ہوتا ہے کہ اگر یہ واجب الادا اگر آپ کی واجب الادا زیادہ ہیں، واجب الوصول کم ہے، جو آپ نے اماؤنٹ ادا کرنی ہے وہ زیادہ ہے، جو آپ نے ریسیو کرنی ہے وہ کم ہے، تو بیلنس آف پیمنٹ ہوتا ہے ڈس ایکولیبریم، یعنی غیر متوازن ہو جاتا ہے، اس کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اور جب واجب الوصول زیادہ اور واجب الادا کم ہو جائیں تو پھر BOP جو ہے یہ بیلنس ہو جاتا ہے، ایکولیبریم فارم میں آ جاتا ہے۔ تو بیٹے اس میں یہ دونوں جو کیفیات میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں، BOT میں بھی ایکسپورٹ امپورٹ کو اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ جو کسی ملک کا جو ٹریڈ سٹیٹس ہے وہ کس طرح جا رہا ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے یہ والی کہ ایکسپورٹ اور گریٹر دین امپورٹ، تو یہ فیوریبل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہے کرنٹ ایج میں کسی ملک کے سٹیٹس کا اندازہ لگانا ہو، یعنی فائنلی اور سٹیٹس کا، اکانومک سٹیٹس کا اندازہ لگانا ہو، تو اس کا فیصلہ BOT کو نہیں بلکہ BOP کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اگر اس ملک کا BOP جو ہے یہ ایکولیبریم فارم میں ہے، یعنی توازن کی حالت میں ہے، تو پھر یہ وہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو صرف نظر آنے والی چیزوں کا جو لین دین ہے، جو اس کا اسٹیمیشن ہے، وہ فیوریبل ہو، اور BOP جو ہے وہ ڈس ایکولیبریم ہو۔ ایسا ممکن ہے۔ تو آپ کسی ملک کی اکانومک کنڈیشن کا ڈیسیجن BOT کو دیکھ کر نہیں کر سکتے، بلکہ آپ BOP کو جو ہے اگر حقیقی معنوں میں اگر آپ نے کسی ملک کی اکانومی کو انالائز کرنا ہے، اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے، اس کا سٹیٹس دیکھنا ہے، تو پھر
فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ BOP کو دیکھ کو کیا جاتا ہے، اور یہ آپ مطلب ہے یہ بڑا عام سی بات ہے، دنیا کے اکثر ممالک ہیں کہ جن کا BOT تو جو ہے وہ فیوریبل رہتا ہے، یعنی بیلنس آف پیمنٹ یا توازن تجارت فیوریبل رہتا ہے، لیکن ان کا BOP جو ہے وہ ڈسکولیبریم ہو جاتا ہے، نیگیٹو میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ اکانومک کنڈیشن کے تمام فیصلے جو ہیں وہ BOT کی بیس پر نہیں کر سکتے، بلکہ فائنلی BOP بیس ہوتے ہیں۔ اس میں اس سوال کا سب سے پہلا جو آپشن ہے شارٹ میں آنے کا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین بیلنس آف ٹریڈ اینڈ بیلنس آف پیمنٹ، یعنی توازن تجارت میں اور توازن ادائیگیوں میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے بیلنس آف ٹریڈ یعنی توازن تجارت کا الگ سے سوال پوچھ لیا جائے، اور توازن ادائیگیوں بیلنس آف پیمنٹ کا سوال آپ سے الگ پوچھ لیا جائے، تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو کمپیریزن بھی ہو سکتا ہے، الگ بھی ہو سکتا ہے، الگ الگ سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں MCQs بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے جو چیزیں پڑھی ہیں ان کو آپ اگر توجہ سے پڑھتے ہیں تو اس میں سے اگر آپ سے MCQs بھی پوچھے جاتے ہیں تو آپ اس کو آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ مثلا لکھا ہوتا ہے کہ ان بیلنس آف ٹریڈ آر انکلوڈیڈ ویزیبل گڈس، انویزیبل گڈس، اور کوئی نام آپ کو دے دے کنزیومر گڈ، کیپٹل گڈ، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو BOT ہے بیلنس آف ٹریڈ، اس میں صرف ویزیبل گڈس کو جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ بیلنس آف پیمنٹ میں انویزیبل اور ویزیبل دونوں کو کیا جاتا ہے۔ تو ویزیبل گڈس کو مرئی اشیاء کہا جاتا ہے، انویزیبل کو غیر مرئی اشیاء کہا جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ ہم نے آج جو ہے ہم نے پڑھا ہے، ایک تو ہم نے اس لیکچر میں نے آپ کو پورے چیپٹر کے یعنی کہ جو ٹریڈ کا ہمارا چیپٹر ہے اس میں ہمارے کون کون سے آرٹیکل ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، ایک تو آپ کو یہ بتا دیا۔ دوسرا اس میں انتہائی ضروری ایک ہے جو حالانکہ اس کا جو ہے مطلب پلیس وہ تو چیپٹر کے اندر ہی ہے، بیلنس آف پیمنٹ کے چیپٹر میں، لیکن یہ چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو سمپلی یہ کیا یاد رکھیں کہ بیلنس آف ٹریڈ جو ہے ہوتا دونوں میں ایکسپورٹ امپورٹ ہیں، بیلنس آف ٹریڈ میں بھی بیلنس آف پیمنٹ میں بھی، لیکن بیلنس آف ٹریڈ میں صرف ویزیبل گڈس کی ٹریڈ ہوتی ہے، ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہے، ایکسچینج ہوتی ہے، جبکہ بیلنس آف پیمنٹ میں ویزیبل کی بھی ہوتی ہے اور انویزیبل کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ میرے بچوں آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا، آج کا ہم نے ایک لیکچر جو ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم آنے والے جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور ڈومیسٹک ٹریڈ کو کمپیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔